بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو قائم کیا، پھر آسمان کو سورج، چاند، تاروں سے رونق بخشی، زمین میں پہاڑ قائم کیے، بڑے بڑے سمندر بنائے، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی، پھر اس میں پیڑ پتے، گل بوٹے اگائے، طرح طرح کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، مختلف قسم کی پتیاں، مختلف قسم کی خوشبوؤں، سب کا رنگ الگ الگ، سب کی بو جدا جدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع زمین، یہ نئی دنیا انسان سے خالی پڑی تھی۔ روئے زمین پر کسی انسان کا کوئی پتلا نظر نہ آتا تھا، نہ یہ مکانات تھے، نہ باغات، نہ محل دو محلے، نہ آدم زاد۔ یہ زمین ایک لق و دق میدان تھی جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں تھا، اور وہ سنسان پڑی تھی، کوئی اس کو آباد کرنے والا نہ تھا۔ سورج جب صبح ہوتے آنکھ کھولتا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر زمین پر نظریں ڈالتا تو اس کو سوائے لق و دق میدان اور سنسان جنگل کے کچھ نظر نہ آتا۔ پوری زمین کے گرد چکر لگاتا تب بھی اس کو کوئی انسانی صورت دکھائی نہ پڑتی۔ دھوپ کے جاتے ہی تارے اپنا بے پناہ لشکر لے کر آسمان پر چھا جاتے، وہیں سے اپنی رونق دکھاتے اور زمین کو نگاہ غور سے دیکھتے کہ کوئی ہے جو ان کو خوبصورت اور جگمگاتے چہروں کی تعریف کر سکے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، گوشہ گوشہ زبان حال سے کہتا تھا کہ میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوں، کوئی نہیں جو مجھے اور میری پیدا کی ہوئی نادر و نایاب چیزوں سے فائدہ اٹھائے، مگر اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ پانی کہتا تھا کہ میں خدا کا ایک بڑا عطیہ ہوں، کوئی نہیں جو مجھے پی کر سیراب ہو۔ انسان ہوتے تو جواب دیتے، اس لیے یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں، انسان ہی کی ضروریتوں کو پیش آتی ہیں۔ فرشتے تھے تو فرشتے کیا کرتے؟ فرشتوں کی دنیا ہی نرالی تھی، ان کا انداز ہی اور تھا۔ وہ نور کے تھے، ان کا ٹھکانہ آسمان، ان کی غذا عبادت، ان کا کام اطاعت، ان کو دنیا اور دنیا کے لوازمات سے کیا سروکار؟ نہ ان کو بھوک لگتی تھی اور نہ وہ پیاسے ہوتے تھے۔ یہ شیطان جو اس وقت رائندہ درگاہ ہے، اس وقت بڑا مقرب بارگاہ تھا۔ یہ اس وقت ایسی عبادت کرتا تھا کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کرتے تھے۔ مقربین میں اس کا نام لکھا تھا، اس کے سجدے سے کوئی کونا نہ بچا، اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہ چھوٹی۔ غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کی عبادت سے رشک کمر ہو رہا تھا اور زمین اللہ کی عبادت سے بے بہرہ تھی۔ آسمان کو فخر تھا اور زمین شرم سے دبی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم کو مٹائے، کوئی نہیں جو اللہ کی ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر ان کا شکر ادا کرے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانہ میں یہی زمین رشک آفتاب اور رشک مہتاب بن گئی۔ زمین فخر سے سر اٹھاتی اور آسمان ادب سے سر جھکاتا۔ زمین کہتی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ عالم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موزوں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس دنیا کے انسانوں کی بہت سی ضرورتیں بے انسان کی دنیا یہ کس کام کی؟ جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان کے لیے ہی دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا
اور دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر دیں۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی، اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں، غرض کہ جس جس چیز کی انسان کو دنیا میں ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہر وہ چیز اور ہر صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں۔ ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی حکم کی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمانوں اور زمین کے ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفہ کی کیا حیثیت ہے اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا، ادھر سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر وہ جن جو مقرب تھا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کی دل کی لگی بجھتی ہے۔ اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اسی طرح اکڑا کھڑا رہا اپنی برائی کے غم اور وہ خودی کے نشے میں بے خود ہوتا رہا۔ اسی بڑائی کے غم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کا غصہ مول لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہ ہوئی، میرا حکم سن کر بھی اس کے ماتھے پر جوں بھی نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کی قدر نہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھے آدم سے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا، میں کہاں اور آدم کہاں؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور وہ مٹی سے بنائے ہوئے۔ جب میں ان سے بہتر ہوں تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے اس تکبر پر بے حد غصہ آیا، فرمایا، نکل جا، دور ہو، آج سے تو رائندہ درگاہ ہے اور آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کے گروہ شیاطین میں لکھ دیا گیا۔
ابلیس مقربین کے جماعت سے نکل کر شیاطینوں کے گروہ میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، غرور اور تکبر میں آ کر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ ایسا خبیث النفس تھا کہ نہ اپنے فعل پہ نادم ہوا نہ توبہ، اور توبہ کیسے کرتا جب غرور اس کو اس بات کی اجازت ہی نہ دیتا تھا۔ اپنے فعل کو برا سمجھتا تو نادم ہوتا نا، تبھی تو توبہ کرتا۔ توبہ تو درکنار، اس نے تو شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح میرا انجام آدم کی بدولت خراب ہوا ہے، اسی طرح اس کا انجام خراب ہوگا اور اس کی وجہ میں بنوں گا۔ ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، اب میں بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہ دوں گا۔ ان کو اور ان کی اولادوں کو اللہ کے حکم سے بہکاتا رہوں گا۔ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائیں، وہاں کے مزے لیں اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میں دوزخ میں جلوں بھونوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔